بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم اپنی نیکسٹ دعا کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ دعا ہے۔ آپ کو ضرور اپنی نمازوں کے بعد تشہد میں بھی اس کو مانگا کریں، اور دوسرا اس کی دعاؤں میں اس کو لازم ایڈ کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے۔ یہ سورہ انبیاء آیت 33 میں ہے، اور ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے اس کی عربک اور اس کی پھر ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ آپ نے اس میں دھیان رکھنا ہے کہ مسنی، یہاں پہ اس کے بعد یا کو بھی پڑھیں گے، مسنی الضر، ٹھیک ہے، یدر پڑھیں گے اس کو، اس چیز کو بس دھیان میں رکھیے گا۔ اس کا ترجمہ ہے انی، بے شک مجھے، مسنی بیماری چھوا ہے، الضر بیماری نے، ضرر بھی کہہ سکتے ہیں، بیماری بھی کہہ سکتے ہیں، تکلیف کہہ سکتے ہیں۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اے اللہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس کا ترجمہ بہت ایزی ہے، ہمیں اس کے ترجمے سے ہی سمجھ آ رہی ہے کہ ہم اس میں کیا مانگ رہے ہیں۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، جو کہ بہت صابر تھے، بہت شاکر تھے۔ دنیا کی تمام نعمتیں انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھیں، بیٹے بہت تعداد میں، اولاد بہت تعداد میں عطا کی تھی، نعمتوں کی موجودگی میں بھی وہ شکر کیا کرتے تھے۔ لیکن اس میں کافی روایات بھی شامل ہیں، لیکن وہ ہم ابھی اس میں ایڈ نہیں کریں گے، بہت لمبا ہو جائے گا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ایک شیطان نے یعنی کہا تھا کہ یعنی نعمتوں میں تو ہر کوئی صبر کر سکتا ہے، یا نعمتوں کے بغیر صبر کریں تو پھر دیکھیں گے نا، اس حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش لے لی اس بات پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش سے آزمایا، اور ان کو جسمانی مرض کا شکار کر دیا، یعنی اسکن ڈیزیز کا شکار ہو گئے تھے نا وہ۔ تو پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ کیوں صبر کیا؟ ان کے الفاظ ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دیر صحت دی، کوئی بات نہیں اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے تکلیف آ گئی ہے۔ دیکھیں، اس لیول کا صبر جو ہے نا، یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور یہ انبیاء علیہ السلام کا جو شیوا ہے۔ صبر کے 3 درجے ہوتے ہیں، آپ دیکھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ صبر کے 3 درجے کون کون سے ہیں۔ پہلا درجہ ہے کہ جب آپ پر تکلیف آئے اور آپ صبر کریں۔ پھر دوسرا درجہ ہے کہ تکلیف کے آنے پر خوشی محسوس کریں۔ دیکھیں، پہلا درجے پہ تو ہم سارے ہی پہنچ سکتے ہیں، یعنی تکلیف آئی ہے اور ہم اس پہ صبر کریں، ٹھیک ہے۔ دوسرے درجے پہ بہت کم لوگ پہنچتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ، کہ ان پر تکلیف آئی ہے اور وہ خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ اور وہ خوشی کیوں محسوس کر رہے ہیں، میں آپ کو آگے بتاتی ہوں۔ اس کا تیسرا درجہ سن لیں، کہ ایسا بندہ اپنے رب سے تمنا کرے کہ اللہ تو مجھ پہ تکلیف ڈال تاکہ میں صبر کروں۔ دیکھیں، یہ چیز جو ہے نا، ہم عام لوگ نہیں مانگ سکتے اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ تکلیف ڈال اور میں اس پہ صبر کروں۔ صحابہ کرام، انبیاء کرام یہ چیز مانگا کرتے تھے۔ بہت سے صحابہ کرام سے ریلیٹڈ یہ روایات ہیں کہ وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے، اگر ان کی لائف بالکل سموتھ چل رہی ہو تو وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیوں ہم پر آزمائش نہیں بھیج رہا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھول چکا ہے؟ کیا ہمیں یہ چیزیں فیل ہوتی ہیں کہ ہم پر کوئی آزمائش نہیں آ رہی کافی دیر سے، یا ہم بہت ایزیلی چل رہے ہیں، کیوں نہیں ہم پہ آزمائش آ رہی؟ ہم تو شکر کرتے ہیں۔ ہمارا الٹا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آزمائش نہیں آ رہی، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ یاد رکھتا ہے، اور یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پہ آزمائشیں بھیجتا ہے۔ آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ، تکلیف، آزمائشوں، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کرتا ہے، انسان کو پاک کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ آزمائش بھیج تاکہ ہم اس تکلیف، اس آزمائش سے ہمارے گناہ پاک ہو جائیں، ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں۔
ہمیں یہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے؟ دیکھیں، ہم اپنی ظاہری اور پوشیدہ سب بیماریوں کو مد نظر رکھ کے اس دعا کو مانگیں۔ کچھ ہماری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں اس کے لیے بھی مانگنی چاہیے، اور کچھ پوشیدہ ہوتی ہیں۔ پوشیدہ کیسے؟ یعنی کچھ مثال کے طور پر کچھ بیماریاں ہمارے اندر جنم ایسے لے رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہمارے اندر کیا بیماری پل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہماری یعنی بہت سویر تک بھی چلے جاتی ہے۔ دوسرے طور پہ اگر ہم اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہماری اخلاقی بیماریاں، ہمارے معاملات میں بگاڑ، دیکھیں بیماری کیا ہے؟ بیماری اعتدال کا بگڑ جانا ہے نا۔ تو ہر چیز جس میں ہمارا اعتدال نہیں ہے، جس بگڑا ہوا اعتدال ہے، تو اس کے لیے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، اور اس کو مد نظر رکھ کے یہ دعائیں مانگیں، ٹھیک ہے۔ اس دعا کے اینڈ پہ ہے الرحم الراحمین، کہ یہ بیماری کے لیے دعا ہے، اور اس کے لاسٹ میں آنا چاہیے تھا یا شافی یعنی شفا دینے والا۔ یہاں پہ رحم کی بات کیوں آئی؟ دیکھیں، ہر بیماری سے جب اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے نا، تو وہ اللہ کا رحم ہوتا ہے اس پہ۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے رحم کی بہت ضرورت ہے ہر معاملے میں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔